سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تقدیر پر صبر کرنا فرض ہے۔ بات تقدیر کی ہماری کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کی بات ہے۔ اس نے اوپر کر کے تو نہیں دیکھا کہ کس نے کہا ہے صبر کرنے کا، اس نے کہا آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ۔ مصیبت میں، تکلیف میں اس نے بغیر دیکھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا آپ کو میری کیا پرواہ، تو آپ تشریف لے گئے۔ یعنی جب ایک آدمی ہائپر ہو تو دوسرا آدمی اسے سمجھانے کی کوشش کرے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے آگے سے سخت بات کی ہے، تکلیف میں جو تھی، آپ کو کیا پرواہ۔ آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں اسے بتایا گیا، جب وہ آدمی ایک حد ہی ہوتا ہے نا رونے کی، کہ آپ کو جو کہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس عورت پر موت کی کیفیت جیسی طاری ہو گئی کہ میں نے تو یہ کیا گناہ کر لیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بھی سخت نہیں ہو۔ ایک آدمی تھا نا، اس نے آپ کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی انصاف کیجیے، بس حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اللہ کے نبی میں اس کی گردن نہ اتاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا دھرتی پر کون انصاف کرے گا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کو صاف نہ کر دوں، فرمایا نہیں، اس کی نسل میں سے آگے بے ایمان نکلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، عظمت ہے، وہ عورت آپ کے دروازے پر آ گئی پھر معافی مانگنے کے لیے، اور دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، کوئی چوکیدار نہیں تھا، غلام نہیں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ گویا پہچاننا ضروری نہیں کہ کہنے والا کون ہے، حق بات کہی ہے تو قبول کرنا ضروری، صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند اول صدمۃ، صبر صدمے کے آغاز ہی میں ہوتا ہے۔ جب بندہ رو لیتا ہے، پیٹ لیتا ہے، بین کر لیتا ہے، پھر تو صبر آ ہی گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس عورت نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں اب صبر کرتی ہوں۔ فرمایا اب صبر کیا تھا، صبر تو اس وقت تھا، صبر کا تو وہ وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ میری والدہ رحمہ اللہ 3 دعائیں مانگا کرتی تھی آخری عمر میں، ہم نے سنا ہے، بہت خوبصورت زندگی تھی ان کی۔ یا قرآن پڑھتی رہتی، 60 سال کی عمر میں تو قرآن مجید حفظ کیا تھا، پھر ترجمہ پڑھا اس کا، یا قرآن پڑھتی رہتی تھی یا سو جاتی تھی، بس اٹھی تو قرآن، بند کیا تو نیند۔ تو وہ قرآن مجید پڑھ کر اللہ سے 3 دعائیں کیا کرتی تھیں، ہم سب کو کرنی چاہیے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا،
بڑی چوٹی کی دعا ہے۔ میں دیکھتا ہوں نا بزرگوں کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، ملاقات کے لیے، پیمپر لگا رہی ہے اولاد، بڑی تکلیف دہ عمل ہے۔ صفائی ستھرائی کر رہی ہے اولاد، ایک گھر میں مرد نہیں تھے، عورتیں ہی عورتیں تھیں، تو عورتیں اپنے بزرگ کی صفائی کرتی تھیں، تو یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ دوسرا دعا مانگا کرتی تھی اولاد کا دکھ نہ دکھانا، اولاد کا دکھ نہ دکھانا۔ جب سنی تھی نا غالی مکس بریلوی اور شیعت، اس وقت ہمارے بھائی بہن بہت فوت ہوئے، شروع میں پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، بیٹیاں بیٹے، تو وہ یہ دعا مانگا کرتی تھی یا اللہ اولاد کا دکھ نہ دکھانا۔ سبحان اللہ۔ تیسری دعا یہ تھی اللہ موت ایمان پر نصیب فرمانا۔ بڑی خوبصورت دعائیں، اور 40 سال کے بعد بزرگ حضرات، 40 سال جو بھی ہیں، 40 سال تو رانا صاحب بھی ہو گئے ہوں گے، 40 سال کے بعد رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے، اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق دے۔ 40 سال تیری نعمتیں میں نے کھائی ہیں، اس کے بعد اور جو تو نے اب میرے والدین پر کی ہے نا نعمتیں، اللہ اس کا بھی شکر کرنے، اور نیک کام کرنے کی، ایسے نیک کام کہ تو راضی ہو جائے۔ تو انما الصبر عند اول صدمہ، صبر جب چوٹ لگتی ہے اس وقت کرنا چاہیے، بعد میں صبر ڈنڈے کھا کے تو خود ہی جاتے ہیں نا، لڑائی ہوئی، فساد ہوا گھر میں، دروازے توڑے، بدتمیزیاں کی، اور گھنٹے بعد تو وہ پھونک نکل گئی، ٹھنڈا ہو گیا، اب کہتے ہیں امی جی معافی۔ اس وقت کیا، اس وقت صبر کرنا تھا نا، اس وقت صبر کرنا تھا۔ تو اولاد کا دکھ جو ہے بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جن جن کی اولاد کی طرف سے تکلیفیں ہیں، اللہ ان بچوں کو رہائی عطا فرمائے۔ یہ ہماری ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں نا، مجھے بھی لے گئی تھی، پھر یہ گندے بیرکوں میں بند کر دیتی ہیں، گندے ناپاک، اور پھر ظلم کی انتہا کرتی ہیں، اور کئیوں کو مار دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھتیجے کو اٹھایا گھر سے اور جج کے سامنے حلف دیا کہ جی یہ لاہور میں پارک میں بم پھاڑنے لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو صبر جو ہے، صبر، کسی کی بات سن کر صبر، کسی مقتدی نے امام صاحب کو سخت بات کہہ دی، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، امام صاحب غصے میں نہ آئے، حوصلہ رکھیں۔ بیوی نے کہہ دی ہے، کوئی سخت بات کہہ دی ہے، تو حوصلہ کر لے، کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، فساد بڑھ جائے گا۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ بغیر حساب کی اجر دے گا۔ کتنا اجر ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے غصے کے وقت یہ قادر تھا صبر کرنے پر، بدلہ لینے پر قادر تھا، اگلے آدمی کو صفائی کرنے پر قادر تھا، تھپڑ مار دے، بدلہ لے لے، مار دے، لیکن اس نے صبر کر لیا۔ یہ نہیں کہ اگلا کمزور تھا، نہیں، اگلے پر یہ قادر تھا اور اس نے صبر کر لیا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا، دیکھو نا۔ دوسری، جنت کی حوریں لائن میں کھڑا کر دے گا، کون سی پیاری لگتی ہے وہی لے جا اپنے کمرے میں۔ رانا صاحب صبر کریا کرو، حوریں ملنیاں نے، ماشاء اللہ۔
بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ دیکھیں حور تو ویسی خوبصورت ہے، حدیث میں آتا ہے یہ آسمان میں سے اگر وہ جھانک لے نا، اتنی روشنی ہے نا، رات بھی سورج کی طرح چمک اٹھے گی، کمال نہیں ہے؟ ہم ایویں گوریوں کو دیکھتے رہتے ہیں موبائل پر، ایک دوپٹہ ایسے کر کے ہلا دینا آسمان میں، صرف گولڈ شریف میں نہیں، ذیشان صاحب، پوری دنیا میں اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے گی۔ کمال ہے جنت، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ صحیح بخاری 1252۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص اپنے رخسار پیٹے، یا حسین یا حسین، پھنس گئے حسین، کیوں پیدا ہوئے شیعوں میں حسین؟ پیٹتے ہیں کہ نہیں پیٹتے؟ اوئے اوئے توبہ، میرے نانا سے نے زنجیریں رکھی ہوتی تھی، نکال کے یا حسین، سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے رخسار پیٹے، خامد اپنے آپ کو بیوی سے تنگ آ کے بیوی کے سامنے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، دے مار 4.5، سارا سر پیٹ مارا۔ ایک آدمی سے قرض لینے گیا، ابھی اس نے کہا میں دے دوں گا، اس نے کہا مہینہ ہو گیا روز ٹرکاتا ہے، اس ڈنڈا پڑا تو اٹھا کے اپنے سر میں 5-6 مارے، اس نے کہا خدا نہ قرض نہ دے تو مر تو نہ، میرے ذمہ تو نہ لگ۔ دیکھو غصے میں آدمی، بچے تھپڑ مارتے ہیں۔ فرمایا جو شخص اپنے رخسار پیٹے، یہ رافضی سارے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں، وہ کہتے ہیں گورا آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کا غم منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کب خبر ملی، کب فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا بہت عرصہ ہو گیا، صدیاں گزر۔ اس نے کہا انہیں آج خبر ملی ہے، جو یہ آج پیٹ رہے ہیں، انہیں آج پتہ لگا حسین شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بھی اپنا رخسار پیٹے، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کی لڑائی، بھائیوں کی لڑائی، مارکیٹ میں لڑائی، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور برا حال ہو جاتا ہے۔ وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑے، کپڑے پھاڑ دیے، حالو بے حال ہویا پیا۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے۔ کیسے؟ مر گیا نا بندہ، ادھر سے عورتیں دوڑتی ہیں، او کیوں مر گیا، او پہنچ گئے، وہاں جاتی ہیں، وہاں سے پھر اوے علی تیری کوئی مرن دیا ٹائم کونی سی، پتہ نہیں کیا سے کیسے بیان کرتی ہیں، دھڑم دھڑ شور مچایا۔ سبحان اللہ، شور کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے رو سکتے ہیں، غم کے اندر یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو، صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ فرمایا یہ تو محبت ہے، چیخو پکار کرنا، کیا کر لو گے اللہ کا؟ سبحان اللہ، جاہلیت کی یہ پکار ہے، بین کرنا۔ میں ایک جنازہ پڑھانے گولڈے گیا، میں نے یہ پرسوں لیکچر میں بھی بتایا تھا، پہلے میں نے کہا پیر صاحب پڑھا لیں، وہ آئے نا تو جنازے کے آگے نعتیں پڑھتے شور کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہ تھی زمانے جاہلیت کی چیخ و پکار۔ ایک جنازے میں گیا، جنازے کے آگے ڈھول پیٹتے ہوئے آ رہے تھے، میں نے کہا شکر کر رہے ہیں کہ بابا مر گیا، ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جاہلیت کی پکار۔ خاموشی، اتنی آواز سے دل کی تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، اور مرنا بھی ہر ایک نے ہے، مرنا بھی ہر ایک نے ہے، لیکن چیخ و پکار، ڈھول تماشا، نعتیں پڑھتے ہوئے میت کو لانا، یہ بالکل ابو جہل کے طریقہ ہے، اس کی جماعت کا طریقہ۔ مسلمان نہ چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں نہ گریبان، آنکھ سے آنسو ہیں،
یوسف علیہ السلام اتنا روئے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھی۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہوں گی، بینائی ختم ہو گئی تھی، بیٹے کی جدائی میں روتے رہے تھے۔ رونا منع نہیں، لیکن اکیلے میں۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ سبحان اللہ، میں سوچتا ہوں کتنا روئے ہوں گے۔ ہماری ایک خالہ تھی، پڑوسن تھی، ہم خالہ کہتے تھے ان کا جوان بیٹا 12-15 سال کا فوت ہو گیا، سب کو چپ کراتی تھی جنازے میں۔ ایک دن دوپہر کے وقت اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کے گھر کی طرف گیا، ساتھ ہی دیوار کے ساتھ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اللہ کے سامنے، مجھے دیکھ کے چپ ہو گئی۔ یہ ہے دکھ اور تکلیف کا اظہار۔ یا بھائی آ گیا، بھائی کو دیکھ کر بھائی آدمی سے ملتا ہے تو آنسو نکلے، لیکن چیخ و پکار نہیں۔ اور جو ایسے کام کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا لیس منا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی سے تعلق ختم ہو جائے وہ بندہ کہاں جائے گا؟ صحیح بخاری 1294۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلا کر رونے والی پتہ تب لگتا ہے جب میت اٹھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میت جس گھر سے اٹھتی ہے نا، پھر چیخ و پکار، ہائے نہ لے کے جاؤ میری ماں کو، چرپائی کا پاؤں پکڑا، ماں کو یہیں رکھنا ہے، رکھ لو یہیں، شام تک ہی بدبو شروع ہو جائے گی بندے میں سے۔ آنسو نکلے، چیخ و پکار نہیں، عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ صبر کی تلقین اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ والحالقہ، سر منڈوانے والی، تکلیف ہوئی، استرالیا کینچی لی، سارے عورت نے بال کاٹ دی، ٹینڈ شریف ہو گئی۔ والشاقہ، اور گریبان پھاڑنے والی عورت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا، میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں، ہماری ایک نانی اماں ہوتی تھی خاندان میں بڑی، وہ اسپیشلسٹ تھی بین کرنے کی، جب تک وہ نہ آتی نا کوئی سکون نہیں رہتا تھا، اور جو ہی وہ دروازے سے آتی نا دھاڑ مارتی ہوئی آتی، بس ساری عورتیں ہی جلوس نکال دیتی۔ میں چھوٹا سا میں دیکھتا تھا یہ اسپیشلسٹ ہے، اب سمجھ آتی وہ اسپیشلسٹ تھی اس کام کی۔ اور جب رکتی نا آنسو ایک نہیں ہوتا تھا منہ میں، آنکھ میں آواز اور آنسو، بچے نہیں آپ دیکھتے چھوٹے بچے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں اور آنسو ایک نہیں ہوتا، گویا بناوٹی رونا ہوتا ہے۔ رونا اصل میں دل کی تکلیف کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو یہ مصیبت کے وقت یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس میں صبر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا اپنے علاوہ محتاج نہ کرنا، اولاد کا دکھ نہ دکھانا، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرمانا۔ آج کلاس تو ہم نے نماز کی کرنی تھی، لیکن وہ اوپر سے خواتین کا کلاس ہو رہی، انہوں نے کہا جی ہماری کلاس رہ جائے گی، ہم پھر پیچھے ہو جائیں گے نماز میں، تو عصر پہ انشاءاللہ پھر نماز اور دعائیں سنوں گا۔ آج ذیشان صاحب 3 دعائیں، 2 دعائیں، یحییٰ بخاری اسحاق صاحب دعا سننی ہے، پہ تیار رکھیا جی، جزاک اللہ۔